السلام علیکم ناظرین، میں عابد چودھری، کیمرہ مین فرق عباس چودھری اور فیصل اقبال کے ساتھ رورل ہیلتھ سینٹر دلتالہ میں موجود ہیں۔ آج جانیں گے اسپتال کے حوالے سے یہاں پہ OPD کیا ہے، یہاں پہ جو دیگر سہولیات ہیں مریضوں کے لیے ان کے بارے میں جانیں گے اور ڈاکٹر وقار صاحب سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں دلتالہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں، جہاں پر حالات جانیں گے کہ مریضوں کو کیا سہولیات یہاں پہ میسر ہیں، مزید نئی چیزیں جو ڈاکٹر وقار صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہاں پہ تنصیب کی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم سید منور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کا وزٹ کا احوال کیسا رہا۔ جناب بہت شکریہ چودھری صاحب۔ بیسیکلی رورل ہیلتھ سینٹر اس تحصیل گجر خان کے جو غربی ایریا ہے اس کا یہ واحد بنیادی ادارہ ہے جو بڑا ادارہ ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں بھی سہولیات نہ ہونے کی کافی ہیں، لیکن رورل ہیلتھ سینٹر میں ماضی میں جو مسائل کا ایک گڑھ رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر وقار صاحب جو لوکل ہیں، جو یہیں قریبی علاقہ ہے آدرا عثمان زادہ کے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد کافی تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور آج بھی اگر ہماری ٹیم یہاں موجود ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کام کی ہیں۔ وہ کہ اس رورل ہیلتھ سینٹر میں بے شمار ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو انہوں نے کام کیے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ان میں سے میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ یہاں پر جو اپنا واش روم ہے وہ انہوں نے نئے بنائے ہیں، لائٹیں ہی نئی لگائی ہیں، اور سیٹنگ بیٹھنے کے لیے جگہ ناکافی تھی وہ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ یہاں پر اب ڈیوٹی کرتے ہیں اور بڑی ڈسپلن نظر آتا ہے۔ اور اکثر جب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج کچھ عرصے سے کہ تعداد میں جو مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وقار صاحب نے بڑی دلچسپی لی، اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ رورل ہیلتھ سینٹر دلتالہ اپ کمنگ جو یہ دلتالہ تحصیل بننے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ جب تحصیل بنے گی تو یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوگا، تحصیل ہاسپٹل بن جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ بن جائے کہ جو مریض یہاں آئے وہ بھرپور مستفید ہو، کہ ظاہر ہے بیماری اچانک آتی ہے، اور جب آپ کسی مطلب مشکل وقت میں یہاں آئیں تو آپ کو عملہ موجود ہو، سٹاف موجود ہو، میڈیسن ہو، تو اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر جب ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو بہت ساری چیزیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، لیکن بہرحال بظاہر جو چند چیزیں مجھے اچھی لگی تھی میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ باقی کوشش یہی ہوتی ہے ہماری بھی کہ جن اداروں میں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جیسا ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو اپریشیٹ بھی کریں، ان کا کام لوگوں تک پہنچائیں بھی، دکھائیں بھی۔ اس کے باوجود اگر ہاسپٹل کے اندر یا اداروں کے اندر ایسے مسائل ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کریں، لیکن چونکہ یہ عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کی نشاندہی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ منظر عام پر آنے میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اپنے پروگرام کے ذریعے آپ لوگ اچھے اداروں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ اچھا ہوگا تو کام بھی اچھے ہوں گے۔ اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی، ان کی جو اپنے ڈاکٹری کا شعبہ ہے اس میں جب وہ اپنا کام کریں گے ان کا عملہ بھی
ان کی دیکھا دیکھی اچھا کام کرے گا، ان کا رویہ بھی ٹھیک ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ماضی میں رورل ہیلتھ سینٹر بے شمار مسائل کے علاوہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ڈسپلن، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اسٹاف تھا اس کا رویہ، اور جو ہیڈ تھا وہ خود بے شمار سکینڈلز میں وہ شامل رہے، اور کرپشن اور دیگر ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگ ڈاکٹر وقار نے چند اچھی چیزیں کی ہیں تو میں اس کو بہت بڑی مطلب اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ جہاں جس اداروں میں خرابیاں ہوں، جہاں پر آپ کے جو ملازم ہیں وہ تنخواہیں لیتے رہیں، وہاں آئے نہ حاضر نہ ہوں، اور اس کے باوجود ایک بندہ آئے اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، تو معاشرے کے لیے بھی اور جو مریض یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک بڑی خوشائند اور خوشی کے باعث ہے کہ اس ہاسپٹل کے لیے میں اور ہماری جو پریس کلب کی پوری ٹیم ہے، ہم نے ہمیشہ ایفرٹ کی، کوشش کی کہ اس کے اندر بہتری آئی. تو ایک ہوپ، ایک امید ہے کہ ڈاکٹر وقار صاحب اگر یہاں پر تعینات رہے تو وہ بہت ساری تبدیلیاں مزید لائیں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں، لیکن پھر بھی مسائل ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں معلومات تک پہنچے، جو علم میں آئے وہ ان تک پہنچاتے ہیں. بہرحال آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کا بڑا ایشو ہے پورے پنجاب میں، تو یہ بھی جو رورل ہیلتھ سینٹر انہوں نے اس سلسلے میں ایفرٹ کر رہے ہیں. دولتالہ میں پچھلے سال کافی جو مریض ہیں وہ سامنے آئے تھے، لیکن اس دفعہ ابھی تک جو ہے نا کوئی، میرے خیال میں مجھے تو کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا. ہاں البتہ لاروے تو کافی جگہ سے برآمد ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. بیسیکلی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے آج وہ ان کی اچھی چیزیں جو بتانے کی ضرورت تھی وہ آپ کو بتائیں، وہ آپ تک پہنچائیں. اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اگر کوئی آدمی سرکاری اداروں میں وہ اپنے فرائض صحیح سر انجام نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں ڈاکٹر وقار صاحب کے پاس، جو یقیناً اپنی صلاحیتوں کے خوبصورت صلاحیتوں کے مالک ہیں. اسپتال میں خوبصورت ماحول بنانے کے لیے انہوں نے لان جو ہے اس میں کام شروع کروایا، پھول لگائیں گے اس میں، مریضوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے سیٹنگ ارینجمنٹ کیا، ٹیوب لائٹس کا اضافہ کیا، اور باتھ روم خوبصورت سے بنوائے تاکہ مریضوں کو یہاں پہ جو پرابلم آ رہی تھی وہ سالو ہو سکے. ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں جناب ڈاکٹر وقار صاحب کے دفتر میں، جہاں پر وہ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دیگر معاملات بھی چیک کرتے ہیں. ابھی ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے اسپتال کی، او پی ڈی کے حوالے سے، دیگر جو گائنی کے حوالے سے، ایمبولینس کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر گفتگو کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں کہ یہ بہت خوبصورت شخصیتیں ہیں، اپنے شعبے کے ماہر ہیں، اور ان کی آمد سے علاقے میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر وقار صاحب اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر رہے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر وقار نے آتے ہی ماحول کو بھی چینج کیا اور دیگر جتنے بھی شعبے تھے ان پہ مکمل کنٹرول بھی حاصل کیا. تو سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو صورتحال تھی اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ نے بہت زیادہ تعریفیں کر دی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ کہ جو میرے آنے سے پہلے تھی، کیونکہ میری اپنی بھی نئی اپوائنٹمنٹ تھی، سارا کچھ تھا، میں اس سے پہلے جیلم میں تھا، تو وہ صورتحال جو پرانی تھی یا جو کچھ تھا وہ میں نے پہلے لوگوں سے پوچھنا چاہا کہ ان کو کیا پرابلمس یہاں پہ ہوتی ہیں، کس طرح کے مسائل ہیں یہاں پہ، کیا حساب ہے، کیوں ان لوگوں کو کہ کیا مسائل. پھر ہم نے اپنے عملے کی طرف توجہ دی. انہوں نے جو شکایتیں تھیں کہ بھئی رویہ ٹھیک نہیں ہے، او پی ڈی ٹوائلٹس نہیں ہیں، یا اس سائڈ کی چیزیں نہیں ہیں، کہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہی تھا کہ ہم لوگ آتے ہیں میڈیسن اویلیبل نہیں تھی یا رویہ ٹھیک نہیں تھا یا آپ کے اسٹاف کا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ یہ مطلب ہم لوگ پبلک سرونٹ ہیں
ہم لوگ کسی کے حکمران یا کوئی وہ نہیں ہے, ہم لوگ ان کے سرونٹ ہیں. ضرور. ہم لوگ پھر اس لحاظ سے ہر کسی کو, امیر ہو غریب ہو, دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ غریب لوگ آتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں پہ اب امیر بھی آ رہے ہیں, غریب بھی آ رہے ہیں, کیونکہ ایک رجحان بنتا جا رہا ہے. اس کو ہم لوگ ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یار ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج کرایا اور ہمارا بہتر علاج ہوا, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم پرائیویٹ میں گئے ہیں وہاں پہ ہمارا بہتر علاج ہوا. اس چیز میں ہم لوگوں نے کافی کور کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو پھر ایک ہاسپٹل کی آؤٹ لک ہوتی ہے. کسی آپ اچھی جگہ پہ جائیں, کسی اچھے ریسٹورنٹ میں بھی جائیں, تو جتنا خوبصورت وہ ہوگا لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا ہی اچھا ہے, اس کی باقی اتنی ویلیو ہے. تو ہم لوگ اس کو یہ چاہتے ہیں اپ گریڈیشن میں کہ اس کی ایک خوبصورتی بنے, لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو. فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ واٹر کولر نہیں تھا, ہم لوگوں نے وہ کہا کہ یار لوگ آتے ہیں پانی پینا ہے, سب کچھ کرنا ہے, واٹر کولر لگوایا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو, ٹھنڈا پانی ملتا ہے, گرمی میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے. سملرلی ہم لوگ پینافلیکس وائٹ واش کرایا, پینافلیکس لگوا رہے ہیں. پھر یہ صفائی کا نظام ہم لوگ باقاعدگی سے اس کو ریگولرلی دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. ٹوائلٹس ہیں. اس کے بعد لان کی پریپریشن تھی کہ لان بالکل خراب ہے, لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, سیٹیں نہیں ہیں. پھر ہم نے بعض سیٹس لگوائی ہیں درختوں کے سائے کے نیچے. فی الحال جتنا ہمارے پاس بجٹ ہے, جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کو. اس طرح ہم لوگوں نے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس میں آگے بھی آپ بہتری محسوس کریں گے. اس کی وجہ سے ہماری او پی ڈی جو ہے وہ تقریباً 200-250 تھی ہماری او پی ڈی ریگولرلی, اب 350-400 پہ پہنچ گیا. اور جو اینٹی نیٹل ڈے ہوتا ہے ہمارا اور آئی کا ہوتا ہے اس میں ہماری 450 کی او پی ڈی اور 500 کی او پی ڈی ٹچ کرتی ہے. یہ مطلب کافی ہمارے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگریس ہے ہمارے لیے, ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کا ایک اعتماد یہاں پہ بحال کرنا شروع کی ہے. لوگ کافی امید اور ایک ہوپ لے کر آتے ہیں یہاں پہ, ایک امید لے کر آتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا علاج صحیح ہوگا, یہاں پہ ہمارے ساتھ صحیح ہوگا. اور 99% لوگ یہاں سے سیٹسفائڈ جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جتنا بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ, جس میں رینوویشن بھی ہے, جس میں سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے, لان کی خوبصورتی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, واٹر کولر لگایا, لائٹس لگوائیں, باتھ روم بنوائے, تو کیا یہ سرکاری طور پہ فنڈ آپ کو ملے ہیں یا کسی اور سورسز سے آپ کو ملے ہیں, ڈونیشن ملا ہے یا کیا کیا؟ نہیں, یہ سرکاری تھے, سرکاری فنڈ ہے ہمارے پاس. ہم لوگوں کو اس چیز کا فنڈ ملا ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا اچھا فنڈ ملا ہے, زیادہ ملا تھا, تو ہم لوگوں نے پوری اس کے حساب سے جتنا بھی ہم لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ, ہم لوگوں کا ایک ایجنڈا بلاتے ہیں. یہاں پہ پبلک 5 ہمارے ممبرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوکل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ مشاورت کر کے جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں, وہ ڈسکس ہوتا ہے, اور وہ پھر ہم لوگ اس کے حساب سے جو بھی چیز پرائورٹی پہ ہوتی ہے ہم اس کو پھر پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سرکاری فنڈ. جی مجھے ایک سوال کا, آپ نے خوبصورت سے جیسے آپ اپنی گفتگو کر رہے ہیں, اپنی محبت اور اپنے خلوص کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں. جی, مجھے یہ بتائیں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا 24 گھنٹے میں یہ او پی ڈی اتنی ہوئی ہے یا جو ریگولر ٹائمنگ ہے آپ کی اس میں اتنی ہوئی؟ نہیں, یہ صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک کا میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی آ رہی ہے یا جو اس میں آتے ہیں, ایوننگ میں آتے ہیں, نائٹ میں پیشنٹ آ رہے ہیں, وہ اور ہیں, ان کا تو الگ رجسٹریشن. اچھا, وہ الگ سے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ مطلب جنرل او پی ڈی ہماری انکریز ہوتی ہے, پھر منتھلی ہم لوگ اس کو آگے ٹھیک دیتے ہیں. تو عملے کے جو ٹائمنگ ہیں وہ 24 آور والے, ان کی شفٹ میں کام کرتے ہیں یا مارننگ ٹائم والوں کو بلایا جاتا ہے؟ نہیں, مارننگ میں شفٹنگ میں ہوتا ہے. شفٹنگ مارننگ میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ مارننگ میں لوڈ بہت زیادہ ہے, پھر ایوننگ اور پھر نائٹ. پھر ہم نے اس طرح ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ کمپیٹنٹ بندے ہر شفٹ میں لازمی ہوں. لیکن ڈاکٹرز کیونکہ ہمارے پاس ایک کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈاکٹرز جو ہے 36 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی کیا پوزیشن ہے؟ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اسٹاف آلموسٹ کمپلیٹ ہے. کچھ اکا دکا نائب قاصد اس طرح کے جو ہیں وہ سیٹس اویلیبل ہیں, لیکن وہ بھی اس وجہ سے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈینگی کا سیزن ہے, تو ادھر لوگ زیادہ تر چلے گئے. ڈاکٹرز ہمارے پاس 5 ہیں اور اسٹافس ہمارے پاس پوری فیلڈ 6 زچہ بچہ اور خواتین کے مسائل کے حل کے لیے میرے خیال میں ابھی بہتری آ رہی ہے, تو اس سلسلے میں آپ یہ باقی میں بھی حیران ہوا ہوں کہ یہ یہاں پہ مطلب لوگوں کا اتنا رجحان بڑھ گیا.
پہلے ہمارے سے پہلے جو ڈلیوریز ہوتی تھی وہ 30 یا 25 35 تک جاتی تھی. اب لاسٹ منتھ میں جو ڈلیوریز ہوئی ہیں وہ 53 ہوئی ہیں, جولائی میں 57 ہوئی ہیں, اور ابھی تک سپتمبر میں 48 49 ڈلیوریز ہو چکی ہیں. کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر مخلص ہوتا ہے تو وہاں پہ نیچے والے بھی کام ٹھیک کرتے ہیں, لوگ بھی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ماضی میں ڈاکٹرز اور اسٹاف کا رویہ, دکھی انسانیت جو یہاں پہ اپنے دکھ درد لے کے آتے ہیں, ڈاکٹر کو ریسیورس رکھتے ہیں, اسٹاف کے ساتھ اسٹاف سے اپنی مدد سمیٹنا چاہتے ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ ان کو سخت رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس سلسلے میں آپ گوشت گزار کریں کہ ابھی کوئی تبدیلی اپنے نہیں, یہ تو میں کیا بتاؤں, یہ آپ پبلک سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیا اس میں کوئی امپرومنٹ ان کو محسوس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اوبویسلی میں ایک اس کا ادارے کا سربراہ ہوں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے ساتھ, ظاہری بات ہے جو بندہ اسپتال میں آیا وہ بیمار, کوئی بندہ گھومنے پھرنے نہیں آتا اسپتال میں, پارک نہیں ہے, کوئی ایسے نہیں آتا. جو بندہ اسپتال میں آیا اس کو پریشانی ہے, اس کو دکھ ہے, اس کو بیماری ہے, وہ تب آتا ہے اسپتال میں, اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہماری بات تو کم از کم سنیں گے. تو یہ چیز میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی کہی ہے, کیونکہ میں نے پہلے بتایا یہ یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ادھر کے لوکل ہیں. میں نے ان کو بتایا یہ آپ کا گھر ہے, ادھر سے ہی آپ کی عزت ہے, ادھر سے ہی آپ کی بےزتی ہے. آپ جدھر رہتے ہیں, جدھر کھاتے ہیں, جدھر پیتے ہیں, اس کے خلاف کبھی آپ, اور یہ نہیں چاہیں گے آپ کے گھر میں لوگ باتیں کریں کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں ایسے. سملرلی یہ آپ کا گھر ہے, یہاں پہ آپ لوگ اخلاق سے بات کریں. لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ وہ ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایگریسو نہ ہوں, ان کی بات آرام سے سنیں, تحمل سے سنیں, سب کچھ کریں. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے اس چیز پہ میں کنٹرول کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چیز ہمارے عملے کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو. باقی پبلک دیکھیں, اب جو پبلک ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے کہ جی باقی یہاں پہ ان کی بات سنی جا رہی ہے یا نہیں سنی جا رہی ہے, یا کیا ان کو سیٹسفیکشن ہو رہی ہے یا نہیں. میں تو آپ کو ریشو کے حساب سے بتا سکتا ہوں کہ او پی ڈی ہماری انکریز ہوئی ہے, اس لحاظ سے ہم میتھمیٹیکل فگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن ہے. تو باقی پھر آپ نے انداز نہیں, انشاءاللہ عوامی رائے جو ہے وہ ماشاءاللہ متوازن ہے اور آپ کے حق میں مزید بھی بہتری آئے گی. تو چونکہ یہ ایک کنسرننگ کویشچن بنتا ہے اس لیے میں آپ سے کروں گا, آپ سے تعلق تو نہیں ہے اس بات کا. کرپشن کے حوالے سے خبروں میں یہ اسپتال اور اسٹاف اور ذمہ دار کافی مطلب ہے کہ ان کے خلاف خبریں چھپتی رہی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے آتے ہی چونکہ مختلف ایسے کام کر لی ہیں جس سے آپ کی اس ادارے کے ساتھ محبت, مریضوں کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں جو اسٹاف تھا جو جن کے حوالے سے مختلف خبریں گردش میں کرتی تھیں وہ آپ کے نوٹس میں ہیں, اگر ہیں تو کیا اقدامات؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں تو بالکل نہیں آیا تھا, مجھے اس چیز کا نہیں علم تھا. میں نے تو سنا تھا لوگوں سے بھی اور سارا کچھ کہ اس طرح کچھ ہوا. تو میں نے آتے ساتھ ہی ان کو کہا کہ میں کوئی چارج نہیں لے رہا, تو میں نے آڈٹ کروایا پہلے. دیکھیں یہ ادارہ ایک اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے, اس کا فنڈ بھی اس لیول کا آتا ہے کہ چھوٹا فنڈ آتا ہے, چھوٹا سا کچھ. اس میں کرپشن بھی اس لیول کی نہیں ہوتی ہے جس طرح مطلب باقی کنٹریز میں ہو رہی ہے, باقی ملک میں جس لیول کا. یہ ایک چھوٹا دیہی علاقہ ہے, رورل ہیلتھ سینٹر ہے جس کو ہم لوگ دیہی مرکز کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا فنڈ بھی بہت مختصر ہوتا ہے, سب کچھ ایک لمٹ میں ہوتا ہے. ہم لوگ اس سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہمیں اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے. تو وہ میں نے آتے ہی اس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کا, میں نے آڈٹ کرایا. آڈٹ میں جو انہوں نے نکالیں گے ابھی کہ یہ پوائنٹس ہیں بالکل, تو اس کے حساب سے جو بندہ اس میں انوالو ہوگا اس کو ہم لوگ نوٹس بھیجیں گے, ذمہ دار بھیجیں گے, اور وہ اس چیز کا آنسر دے گا, نہیں تو وہ پھر پے کرے گا یا جس طرح بھی کرپشن ہوگی جو. تو آپ کے پاس جتنے بھی ایمبولینس سروس ہے, ایکس رے ہے یا ای سی جی وغیرہ, سب فنکشنل ہے یا کیا ہے؟ یہ ایمبولینس کا پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انہوں نے سارے مراکز سے ایمبولینس لے کے 1122 کو دے دی ہے. وہ یہ ان کا مطلب گورنمنٹ کی پالیسی تھی. ابھی کسی بھی ہاسپٹل کے پاس اپنی ایمبولینس نہیں, وہ ساری 1122 کے پاس ہے. اس لیے ایمبولینس تو ہم لوگ یہاں پہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا نہ ہمیں کوئی فنڈ آتا ہے, نہ اس کے پیٹرول کا کوئی فنڈ آتا ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. وہ سارا کچھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا. 112 ایک الگ ادارہ بنا دیا کہ آپ یہاں سے ہی ایمبولینس لے کے جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی ادارہ اپنے پاس, سرکاری ادارہ اپنے پاس ایمبولینس نہیں رکھے گا.
ECG हमारे पास अल्लाह का शुक्र है फंक्शनल है। बाकी हमारी एमरजेंसी आप विज़िट करें तो वो सारी ट्रे, हमारा मंथली विज़िट भी होता है, MEA का विज़िट उसको हम लोग कहते हैं। तो वो विज़िट में आके एक एक चीज़ उनका एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि इतनी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, एक्सरे हो रही है, CT स्कैन, ECG, सारी चीज़ें वो देखते हैं, ECG देखते हैं, लेबर रूम देखते हैं, हर चीज़ में वो एक एक चीज़, कोई एक फिगर भी ऊपर नीचे हो तो वो हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भेज देते हैं। तो इस वजह से भी और वैसे भी हम लोगों ने ECG और इस तरह की चीज़ें फंक्शनल रखी हुई हैं। लेबर रूम में जो सहूलतें होनी चाहिए वो मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल वो मौजूद है। नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन की सहूलत तो नहीं होगी, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं मज़ीद करूँगा कि कुत्ते के काटने या सांप के काटने की अद्वियात आपके पास मौजूद है? कुत्ते के काटने की अद्वियात हमारे पास मौजूद है। सांप के काटने का ये होता है कि उसकी कुछ इमरजेंसी हमारे पास मौजूद होती है, फिर हम लोग उसको आगे रेफ़र करते हैं, तो वो आगे से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब THQ में या फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में रावलपिंडी में, वहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज है शुरू है। तो एमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसी अद्वियात यहाँ पे मिल सकती है या इंडी आप नहीं, जब से हमारे पास एक डॉक्टर्स आए हैं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, तो इनसे भी मैंने मशवरा किया कि आप लोग क्या एमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप अद्वियात पूरी करें, हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक का हो गया, ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है या फालिज का अटैक होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है खुदा न खास्ता, तो वो हम लोग उसी वक्त तशखीस करके, अपेंडिक्स कितनी दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पे पूरा उसका लिख के उसको आगे रेफ़र किया और लोगों ने आके हमें बताया कि आपने जो लिख के दिया था उसी बेस पर उन्होंने एमरजेंसी में हमारा ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल करूँगा आपसे कि अभी पिछले दिनों दौलताला तहसील बनने का ऐलान हुआ है, उस हवाले से इस अस्पताल में मरीज़ जितने भी आते हैं वो तो आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन तहसील बनने के बाद क्या आपको परेशानी हो सकती है, क्या ज़रूरियात आपकी हो सकती हैं, क्या सहूलतें आप मज़ीद चाहते हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा तहसील बनने के साथ ये तहसील हेडक्वार्टर में चेंज होगा। तहसील हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि वो उसमें आपके पास स्पेशलिस्ट होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट आएंगी, उसके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उसके अंदर सर्जन है, इसमें फिर सर्जरीज भी होंगी, इसमें वार्ड बनने चाहिए, फिर इसमें वो प्रॉपर एक जो तहसील लेवल का हॉस्पिटल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लवाजमात होती हैं, ट्रॉमा सेंटर होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें स्पेशलिस्ट जो है ना वो मतलब इसको रेगुलेट करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन है, वो सारे आएंगे। फिर उसके बाद हमने अपग्रेडेशन का भी दिया हुआ है कि इसको अपग्रेड करने का हमें ज़रूरत है। जी, वो हमें बताया गया था कि इसको अपग्रेड करेंगे तो आप हमें लिस्ट बना के देंगे क्या क्या चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए। वो हमने प्रॉपर एक बुकलेट तैयार करके अपने इदारे में भी रेफ़र किया है और यहाँ के जो MPA साहब हैं उनको भी हमने दिए, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर वकार साहब की, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, अपने शोबे से वाबस्ता हैं और मज़ीद इंशाल्लाह इनसे मुलाकातें भी रहेंगी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में। अभी इजाज़त चाहता हूँ।